الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بات ہماری برہان امکان و وجوب میں تھی۔ عرض کیا تھا کہ برہان امکان و وجوب اور برہان صدیقین میں جو کہ برہان صدیقین سینوی ہے، اس میں فرق فقط اتنا ہے کہ برہان صدیقین سینوی میں ہم مقدمہ تشکیل دیتے تھے کہ موجود نام کی کوئی چیز ہے، یعنی واقعیت ہے، پھر اپنے برہان کو ادامہ دیتے تھے۔ لیکن برہان امکان و وجوب میں ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں ممکن الوجود ہے۔ اب اس کی علت کیا ہے، اس کے ذریعے برہان کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس کے تاریخچے کے بارے میں بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ برہان امکان و وجوب بعض قائل ہیں کہ ابن سینا اس کا مبتکر ہے، لیکن بعض دوسرے بزرگان کہ جنہوں نے تاریخ فلسفہ میں بھی کام کیا ہوا ہے، وہ قائل ہیں اس بات کے کہ برہان امکان و وجوب فارابی کے ابتکارات میں سے ہے، اور ابن سینا نے فارابی سے لیا ہے۔ اسی طریقے سے غرب کے اندر بھی برہان امکان و وجوب مطرح ہے، اس کے ذریعے خدا کے وجود کو ثابت کرتے ہیں۔ غربی مفکرین یہ سمجھتے ہیں کہ برہان امکان و وجوب ابتکار ایک مسیحی متکلم کے ابتکارات میں سے ہے، جس کا نام توماس ایکویناس ہے۔ توماس ایکویناس۔ لیکن بعض مفکر غربی یہ کہتے ہیں کہ نہ، توماس ایکویناس کے یہ ابتکارات میں سے نہیں ہے، بلکہ توماس نے بھی ابن میمون کے ذریعے فارابی سے یہ مطلب لیا ہے۔ بس نتیجہ تحقیق تاریخچے اس برہان کی یہ ہے کہ اس کا مبتکر اصلی فارابی ہے، اور بعد میں جس نے بھی اس برہان امکان و وجوب کو اقامہ کیا ہے، وہ یا بلا واسطہ یا بالواسطہ جو ہے فارابی تک پہنچتا ہے۔ مسلمان مفکرین اس کو کیسے تبیین کرتے ہیں، کل تبیین آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ توماس نے کیسے اس برہان کو اقامہ کیا ہے، اس کے چند مقدمات تشکیل دیتے ہیں اس طریقے سے، تقریباً شبیہ ہے ہمارے بزرگان کے ساتھ۔ پہلا مقدمہ وہ یہ کہتا ہے، جس طرح کہ ہم نے کل تشکیل دیا تھا برہان، اس کا مقدمہ بھی یہ تھا کہ ہمارے پاس ممکن الوجود نام کی حقیقت ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ کہ یہ ممکن الوجود محتاج پہ علت ہے۔ اب جب یہ محتاج پہ علت ہے تو اس ممکن کی جو وجود کی علت ہے وہ خود تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر خود ہوگے تو تقدم الشیء علی نفسہ لازم آتا ہے، اپنے وجود سے پہلے وجود رکھے تاکہ اپنے آپ کو وجود عطا کرے، یہ تقدم الشیء علی نفسہ۔ بس اس ممکن الوجود کی علت خود وہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ پس اس کی علت اس کا غیر ہے۔
غیر ہے تو اب یہ غیر جو ہے یا مجموعہ یعنی تمام کی تمام علتیں اس کی ممکن الوجود ہیں، یعنی اس کی جو علت کا ایک سلسلہ ہے وہ کیا ہے، مشتمل ہے موجودات ممکنہ کے اوپر، یعنی پورے کے پورے ممکن ہے. جیسے ہم نے کہا تھا یا اس کی علت ممکن ہے یا واجب ہے، مثلا ممکن پہ پھر یا ممکن ہے، پھر اس طریقے سے آگے. یہ ایک فرض یہ ہے کہ نہ اس ممکن کی تمام علل بھی ممکن ہے، ایک فرض یہ ہے. دوسرا فرض کیا ہے؟ دوسرا فرض وہی کہ حد اقل ایک موجود ان میں سے ایسا ہے مجموعہ علل میں سے کہ جو خود واجب ہے، علت کا محتاج نہیں ہے، مستقل ہے. بس یہ آ کر رد کرتا ہے اس فرض کو کہ جو یہ کہتا ہے کہ اس ممکن کے تمام جو علل کا مجموعہ ہے وہ خود بھی ممکن الوجود ہو. کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ممکن الوجود کبھی بھی دوسرے ممکن الوجود کو وجود عطا نہیں کر سکتا. بس نتیجہ لیتا ہے کہ حتماً ایک ایسا وہ موجود اس کے اندر ہے کہ جو مستقل اور واجب ہے، بس وہ ہے کہ جو اس ممکن الوجود کو وجود عطا کرتا ہے. یہ توماس کا برہان ہے کہ جو اس نے بیان کیا ہے. اس کے اوپر پھر نقد کیے کہ جو ملحد ہیں، فیلسوف ہے لیکن ملحد ہے، خدا کو نہیں مانتا. اب وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ جب وہ خدا کو نہیں مانتے تو حتماً جو خدا پہ عقلی دلیلیں قائم کرتے ہیں ان کو رد کریں. کوئی قرآنی دلیلیں، روایی دلیلیں، مثلا تورات انجیل سے کوئی لے کر آتا ہے تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں اس کو، کیونکہ دین کے قائل نہیں ہے کسی کے. لیکن جب وہ عقلی دلیل لے کر آئیں گے تو حتماً ان کو نقد کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ابھی شریعت سے تو دلیل لے کر نہیں آ رہے ہیں، ابھی تو عقل سے لے کر. عقل ہر چیز کو قبول، اگر وہ عقلی دلیل قائم کر رہے ہیں اور تم اس کو رد نہیں کر پاتے تو تمہیں قبول کرنا پڑے گا. لہذا یہ جو منکرین خدا ہیں، غربی فیلسوف، یہ پھر آ کر نقد کرتے ہیں، ان کے اوپر بررسی کرتے ہیں، تمہاری یہ دلیل تام نہیں. ڈیوڈ ہیوم نے اس کے اوپر نقد کیا ہے. ڈیوڈ ہیوم نقد کرنے کے یہ اس طریقے سے نقد کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، افراد، آپ کیا کہتے ہو، آپ نے دلیل کیا دی ہے کہ ممکن الوجود علت رکھتا ہے، اور ممکن الوجود کی جو علت ہے وہ کیا ہے، اس کا جو سلسلہ علل، اس ممکن الوجود کا جو علل کا سلسلہ، اس میں حد اقل ایک واجب ہونا چاہیے. یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا کہ تم، ڈیوڈ ہیوم یہ سمجھا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک طرف سے کہتے ہو کہ افراد علت رکھتے ہوں اور دوسری طرف سے کہتے ہو کہ مجموعہ بھی علت رکھتا ہو. کیونکہ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہماری ایک نگاہ کیا ہے، افراد کے اوپر ہے، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، یہ افراد ہے. لیکن ایک مرتبہ نگاہ مجموعے کے عنوان سے کی جاتی ہے، یعنی ایک مجموعہ طلاب کا یہاں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ مجموعہ ہے مثلا. یا مثلا یہ مجموعہ کس طریقے سے ہم تشکیل دیتے ہیں، ہم مثلا کیا ہے، مثلا امام رضا خبگاہ مثلا اس کے طلاب، اب یہ کیا ہے، یہ ایک مجموعہ ہے، تشکیل پایا ہے چند افراد سے. ڈیوڈ ہیوم کے یہ کہتا ہے کہ جب ہم نے افراد کی علتیں آپ کو بیان کر دی ہیں تو پھر مجموعے کی علت کی طرف کیوں جاتے ہو؟ ضرورت نہیں ہے اس کی. مثال دیتا ہے، کہتا ہے کہ 10 بندے نیو یارک آتے ہیں امریکہ کی طرف سے، مثلا ایران لے لیں، ہم ایران کی مثال لے لیتے ہیں.
10 بندے آپ ان کا مصاحبہ کرتے ہیں، جا کے آپ کہتے ہیں آپ ایران کیوں آئے ہو؟ آپ کہیں گے میں درس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں پاکستان میں جتنا پڑھ چکا تھا پڑھ لیا، اب میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کیوں آئے ہو؟ میں زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، زیارت میرا مقصد تھا۔ آپ کیوں آئے ہو؟ مثلا ہر کوئی اپنا جو ہے وہ جواب دے گا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ جواب اس نے دے دیا، اب ان کے مجموعے کی علت پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پورا مجموعہ کیوں آیا؟ ضرورت نہیں ہے۔ قانے ہو جائیں گے آپ کہ ہر موجود کس وجہ سے آیا ہے، اب اس کے مجموعے کی علت پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم نے افراد کی علت کو تبیین کر دیا ہے تو گویا ہم نے مجموعے کی علت کو تبیین کر دیا ہے۔ یعنی جب ہم نے بیان کر دیا کہ آپ کیوں ایران میں آئے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں، تو گویا کہ ہم نے یہ بیان کر دیا کہ یہ پورا گروہ ایران کیوں آیا ہے۔ اب اس کی الگ سے کوئی تبیین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تمہارا برہان یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے پاس ممکن الوجود کا مجموعہ موجود ہے تو حتماً اس مجموعے کی ایک علت کیا ہونی چاہیے؟ واجب ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، جب ہم نے افراد ممکن الوجود کی علل بیان کر دی ہیں تو مجموعے کی طرف جانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے تمہیں؟ نہیں ہونی چاہیے ضرورت آپ کو۔ یہ ڈیوڈ ایوم نے اشکال کیا، اس کو خلاصہ کی خدمت میں عرض کر دیا، باقی خردریز اور تبیین زیادہ یہ کتاب سے بالاتر ہے۔ جواب کیا ہے اس کا؟ جواب انتہائی آسان ہے۔ جواب اس طریقے سے آسان ہے، دیکھیں میں ممکن الوجود ہوں۔ ممکن الوجود کی حقیقت کیا ہے کہ یہ وجود جو اس کے پاس ہے، میرے پاس ہے، یہ میرا اپنا نہیں ہے، تبھی ممکن الوجود۔ ممکن الوجود کہتے ہی اسے ہیں جس کا وجود اپنا نہ ہو۔ یہ میرا جب اپنا نہیں ہے تو آپ بھی ممکن الوجود ہیں، آپ کا وجود بھی اپنا نہیں ہے، آپ کا بھی۔ جب یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ ممکن الوجود پر مشتمل ہے اور ممکن الوجود کا اپنا نہیں ہوتا وجود، تو پھر انہوں نے جب ان کے پاس وجود ہی نہیں ہے تو انہوں نے دیا کیسے ایک دوسرے کو؟ سمجھ میں آئیے؟ وجود کے بغیر ممکن وجود کیسے وجود میں آ گیا؟ ڈیوڈ ہیوم کیا کہہ رہا تھا؟ ڈیوڈ ہیوم یہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم نے بیان کر دیا کہ میری علت کیا ہے، آپ کی علت کیا ہے، آپ کی علت کیا ہے، آپ کی علت کیا ہے، تو پھر تم یہ کیوں کہتے ہو آ کر کہ ان سب کے مجموعے کی ایک علت موجود ہے کہ جو واجب ہونی چاہیے؟ یہ کہہ رہا تھا نا، کیونکہ منتہی ہونا ہے ہم نے واجب کے اوپر، وہ کہتے تم وہاں کیوں جاتے ہو؟ یہ اسی سے سمجھ لو۔ جواب کیا دیا اس کا؟ جواب یہ ہے کہ بابا یہ ممکن الوجود ہے، وجود ان کا اپنا نہیں ہے، میں نے کسی سے لیا ہے۔ کس سے لیا ہے؟ آپ سے لیا ہے۔ مثلا آپ کا بھی اپنا نہیں ہے، آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ آپ سے لیا ہے، آپ کا بھی اپنا نہیں ہے۔ تو جب تک یہ سلسلہ واجب تک منتہی نہیں ہوگا، کیا کوئی بندہ وجود میں آ سکے گا؟ نہیں آ سکے گا۔ ابھی تو ہم آئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ واجب موجود تھا۔ ابھی فرض کرتے ہیں واجب، ابھی ممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ممکن خارج میں آنا چاہتا ہے، کون دے گا اس کو وجود؟ جس کا اپنا ہوگا وہ وجود دے گا۔ جب اس کو وجود مل جائے گا تو اب ممکن ہے کہ یہ آگے سلسلہ چل پڑے ایسے۔ لیکن جب مستقل وجود رکھنے والا واجب الوجود جو ہے وہ خارج میں موجود نہ ہو، جس کا اپنا وجود ہو وہ موجود نہ ہو، تو وہ ایسے بندے کو ایسا پھر ذات یا ایسی ہستی کیسے خالق ہو سکتی ہے جس کا وجود اپنا ہے ہی نہیں ہے؟ بس ممکن الوجود جب کچھ بھی اپنا نہیں رکھتا تو حتماً محتاج ہے ایسا کہ جس کا ہر چیز اپنی ہو، جس کا وجود اپنا ہو، جس کی ہستی اپنی ہو، تاکہ وہ اس کو عطا کرے۔
دوسری بات ڈیوڈ ایوم کی، ڈیوڈ ایوم کا ہم یہ کہتے ہیں کہ تم افراد مجموعہ کو الگ تصور کر رہے ہو اور مجموعے کو تم نے الگ تصور کیا ہوا ہے. حالانکہ ہم بیان کرتے ہیں دقت کریں جا کر تو مجموعہ نام کی خارج میں کوئی چیز موجود نہیں ہے. اب ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ، ٹھیک ہے، درست ہے ہمارے اوپر مجموعے کا عنوان صرف کرتا ہے، لیکن مجموعہ نام کی کوئی چیز ہے خارج میں؟ جو کچھ بھی ہے یہ افراد ہیں. افراد کا حکم چاہیے ہمیں، چونکہ مجموعہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں مجموعہ واقعیت رکھتا ہوتا پھر اس کی علت کے بارے میں سوال ہوتا. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ افراد ممکن الوجود ہیں، ان کی علت کیا ہے؟ ممکن نہیں ہو سکتی، بس واجب ہے. مجموعے کی طرف تو ہم گئے نہیں، اور نہ مجموعہ اعتباری ہے، مجموعہ حقیقی تھوڑا ہے. وہ تو ان افراد کا مجموعہ ہے، اس کے اندر سے ہم انتزاع کرتے ہیں. مثلا کہ رسل نے بڑی پیاری مثال دی اس کو سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ یہ جو موجود ہے، یہ بشر جو ہے، افراد بشر جو ہیں، یہ مادر کے محتاج ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جب افراد بشر ماں کے محتاج ہیں تو آیا مجموعہ بشر جو نیاد بشر ہے، جو نسل ہے بشر نیاد جسے کہتے ہیں، یہ پھر کیا ہے؟ اس کا تلازم کیا نکالو گے تم؟ بس یہ مجموعہ بھی مادر کا محتاج ہے، لیکن آیا مجموعہ مادر کا محتاج ہے؟ افراد بشر تو ماں کے محتاج ہیں، لیکن مجموعہ بشر یعنی جو ایک عنوان بن جاتا ہے کہ یہ نیاد بشر سے ہیں، یہ نیاد بشر ماں کا محتاج ہے؟ نہیں ہے ماں کا محتاج. ڈیوڈ ایوم یا رسل وغیرہ نے یہی چیز دو الگ الگ چیزیں کر کے سمجھی. ایک سلسلہ الگ ہے اور مجموعے کا عنوان ایک الگ چیز ہے. افراد کی آپ علت بیان کر سکتے ہیں، لیکن مجموعے کی آپ علت بیان نہیں کر سکتے. جواب کیا ہے؟ ہمارے پاس حقیقتاً افراد ہے نہ مجموعہ. ہم نے افراد کی علت جاننی ہے، اور برہان امکان و وجوب انہی افراد کی علت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ ممکن الوجود ہے، ان کا اپنا کچھ نہیں ہے، بس واجب ہونا چاہیے حتما. مجموعہ کے نام کی کوئی حقیقت خارج میں نہیں ہے تاکہ آپ یہ آگے کہیں کہ ٹھیک ہے افراد کی علت موجود ہے لیکن مجموعے کی علت کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ بس مجموعہ بشر جو ہے وہ علت نہیں رکھتا ہے، بس اس طریقے کی آپ عنوان بنائیں. بس یہ ڈیوڈ ایوم کا اشکال اور اس کا جواب ہے. اور تیسری بات جو ڈیوڈ ایوم کے اشکال کے اوپر اشکال ہے وہ یہ کہ عرفی مثالوں سے آ کر عقلی مسائل تھوڑے حل ہوتے ہیں. تم نے آ کر پوچھا کہ الف امریکہ میں کیوں آیا، بے امریکہ میں کیوں آیا، ٹھیک، انگیزہ آپ نے پوچھا ان کا، لیکن ہمارا جو برہان جس کے اندر ہم بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں کہ ان افراد کو وجود کس نے عطا کیا؟ مثال میں اور اس مطلب میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو لہذا عرفی مثالوں کے ذریعے لے کر آ کر مطلب کو نقد کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، چونکہ مثال مطلب کے مطابق نہیں ہے. وہ ہماری بات چل رہی ہے کہ افراد کو وجود کس نے عطا کیا ہے، اور یہ افراد کی حقیقت کیا ہے؟ ان کا اپنا نہیں ہے. چونکہ اپنا ہوتا تو کبھی معدوم نہ ہوتے، ہمیشہ ہوتے. بس معدوم ہو کر وجود میں آنا دلیل ہے اس بات پر کہ ان کا اپنا نہیں ہے، کسی نے دیا ہے. تو جس نے دیا ہے وہ کون ہے؟ اگر سارے ممکن الوجود ہوں تو سارے فقیر ہیں، انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ تو حتماً کوئی امیر ہے کہ جس نے اس کو دیا ہے، تب وہ فقیر جو ہے وہ امیر بنے ہیں. آیا ہو سکتا ہے ایسے کہ فقراء سارے جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر امیر بن جائیں؟ ہو سکتا ہے. فقراء تب امیر بنیں گے کہ جب امیر کوئی آ کر کچھ دے گا کسی کو، پھر وہ آپس میں تقسیم کریں گے.
تو لہذا آپ کی مثال کے ذریعے بھی یہ مطلب رد نہیں ہوتا، آپ کی مثال مطلب کے مطابق نہیں ہے۔ یہ تھا برہان امکان وجوب غرب اور شرق میں۔ اس کے بعد برہان دوسرا آتا ہے برہان حدوث، کہ جو آپ کلام اسلامی وغیرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ برہان امکان وجوب کی طرح بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور سب سے آسان ترین برہان اسی کو ہی شمار کیا جاتا ہے، عام فہم ترین ہے۔ آپ کسی بھی ایک سادے سے سادے لو انسان آدمی کے سامنے بھی اس برہان کے ذریعے خدا کو ثابت کر سکتے ہیں۔ برہان امکان و وجوب کی طرح ہی ہے یہ برہان، فرق یہ ہے کہ جہاں آپ ممکن کہتے تھے وہاں حادث کہیں گے، اور جہاں واجب کہتے تھے وہاں قدیم کہیں گے۔ برہان بالکل ویسے کا ویسے ہی۔ آپ کیا کہیں گے آ کر؟ آپ کہیں گے ہمارے پاس حادث ہے، یہ عالم حادث ہے۔ حادث کا کیا معنی ہے؟ حادث کا معنی یہ ہے کہ پہلے نہیں تھا اب ہے، اس کو حادث کہتے ہیں۔ عالم حادث ہے کیونکہ عالم پہلے نہیں تھا، ازل میں نہیں تھا، ابھی آیا ہے، عدم کے بعد وجود میں آیا ہے، اس کو حادث کہتے ہیں۔ بس جب حادث ہے تو اس کا محدث کون ہے؟ اگر محدث بھی کوئی حادث ہوا پھر وہی یا دور یا تسلسل، بس حتمن جو ہے قدیم تک منتہی ہونا چاہیے، بس قدیم وہی واجب ذات تعالی ہے۔ یہ برہان حدوث ہے کہ جس کو اقامہ کیا جاتا ہے، اور اکثر بلکہ تمام کتب کلامیہ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے مثلاً پھر آ کر ایک یہ اصل برہان تو یہی تھا، متکلم یہی آ کر بیان کرے۔ آیا یہ برہان حدوث تنہا خدا کو ثابت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس میں اختلاف ہے۔ متکلمین حضرات خدا کے علاوہ کسی کو قدیم نہیں سمجھتے۔ قدیم ہونا یعنی خدا ہونا، لیکن فیلسوف حضرات خدا کے علاوہ ما سوی اللہ کے بھی، بعض ما سوی اللہ کے بھی قدیم ہونے کے قائل ہیں۔ یاد ہو اگر آپ فلسفے کے اندر آپ کو تبیین کیا تھا کہ فلاسفہ نے آ کر عالم کو حدوث قدیم زمانی مانا ہے، کہ عالم قدیم ہے لیکن قدم زمانی رکھتا ہے۔ یعنی کیا مراد قدم زمانی رکھتا ہے؟ یعنی جب سے زمان ہے عالم ہے، یہی قدم زمانی بنے گا۔ متکلم کیا کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ عالم نہیں تھا، پھر آیا ہے، اور یہ حادث کہلاتا ہے، حادث زمانی۔ فیلسوف آ کر کہتا ہے کہ نہ، عالم قدیم ہے، یعنی قدیم زمانی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ زمانہ خود جزو عالم ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو جزو عالم ہو وہ عالم پر مقدم ہو، عالم پھر بعد میں آ کر؟ بس عالم جو ہے وہ کیا قدم زمانی رکھتا ہے۔ بس ہم نے کیا کر دیا؟ ایک چیز کو قدیم ہونا ثابت کر دیا۔ اب برہان حدوث نے آگے کیا ہمارے لیے ثابت کیا تھا کہ اگر کوئی حادث ہے تو اس کو محدث کی ضرورت ہے، اور محدث اگر خود حادث ہوا تو وہ دور یا تسلسل لازم آئے گا، پس حتمن قدیم تک منتہی، اور وہ قدیم خدا ہے۔ فیلسوف آگے کہتا ہے کہ نہیں، یہ برہان درست ہے، آدھا راستہ تم نے طے کر لیا ہے، لیکن ابھی آدھا راستہ طے ہونے والا ہے۔ کیوں؟
قدامت قدم زمانی ملا کے خدائی نہیں ہے، بلکہ تمہیں ضمیمہ کرنا پڑے گا برہان امکان و وجوب کو، پھر جا کر واجب الوجود جب ثابت ہوگا، ہاں وجوب بالذات جو ہے یہ ملا کے خدائی ہے۔ بات واضح ہوئی ہے؟ بس فیلسوف یہ اگر کہتا ہے کہ آپ یا بعض متکلم خواجہ کی طرح بھی وہ کہتے ہیں کہ اب برہان امکان کو ملانا پڑے گا ساتھ، کیسے؟ نتیجہ کیا نکلا تھا کہ ہاں آپ نے یہ کہا کہ یہ عالم متغیر ہے، پس متغیر حادث ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے یہ ثابت کرا کہ عالم حادث ہے، اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ عالم حادث ہے، ہر حادث جب ممکن الوجود ہوتا ہے پس عالم کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے۔ اب جب عالم ممکن الوجود ثابت ہو گیا، اب آپ آ کر کیا کریں گے؟ برہان امکان وجود قائم کر کے خدا تک پہنچیں گے کہ عالم ممکن الوجود ہے، ہر ممکن محتاج بے علت ہے، پس عالم کیا علت کا محتاج ہے۔ اب وہ علت یا واجب ہے یا ممکن ہوگی دونوں تسلسل، اگر پس علت کیا ہے؟ واجب الوجود ہے۔ پس اس طریقے سے اب چند برہان اقامہ کریں گے، تب جا کر آپ خدا تک پہنچیں گے۔ برہان حدوث یا یہ تنہا خدا کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں متکلمین کا جو مبنا ہے، جو کہ ابھی بھی قائل ہیں، کافی تعداد میں اس وقت بھی موجود ہیں، وہ جب آگے کہتے ہیں کہ ملاک جو ہے وہ قدم زمانی ہے، خدا قدم زمانی اور اس کے علاوہ کوئی چیز بھی قدم زمانی رہی رکھتی، بس خدا ثابت ہو جاتا۔ ہاں اس مبنے کے ساتھ یہ برہان جو ہے وہ تام ہو سکتا ہے، لیکن ان کو ان اشکالات کا جواب دینا پڑے گا جو فیلسوف کرتے ہیں۔ اگر جواب دے پائے تو ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے۔ بس اصل برہان آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ اس کے بعد جو ہے برہان حرکت آتا ہے۔ یہ بھی آسان ہے، خاص مطلب نہیں ہے اس کے اندر۔ برہان حرکت اس کا مبتکر ارسطو کو بنایا جاتا ہے، یہ ارسطو ہے کہ جس نے اس برہان حرکت کو قائم کیا۔ لیکن پھر بعض جو محققین انہوں نے کہا نہیں، برہان حرکت کے آثار یعنی برہان ایک شکل میں افلاطون کے آثار میں بھی موجود ہے، بس آپ ارسطو کو مبتکر نہیں کہہ سکتے۔ لیکن بہرحال چونکہ ارسطو نے منقع منظم کر کے برہان اقامہ کیا، بس اس کے نام سے یہ ثبت ہو گیا ہے۔ اب برہان حرکت کا جب بھی نام آتا ہے تو ارسطو کا نام ذہن میں آتا ہے، اور ارسطو نے آ کر برہان حرکت سے خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو پھر محققین نے قبول بھی کیا ہے اور بہترین برہان بھی سمجھا ہے کہ یہ خدا کو ثابت کرنے کے لیے بہترین دلیل ہے۔ کیا برہان ہے یہ؟ برہان یہ ہے کہ یہ عالم حرکت میں ہے۔ نظر آ رہا ہے ہمیں، انسان بچپن سے بڑا ہو جاتا ہے، دن سے رات ہوتی ہے، خود زمین و سورج، یہ چاند، یہ سارے حرکت کے اندر ہیں، اور جو تغیرات خارج میں ہیں، پس ہر ایک کے اندر تغیر موجود ہے، پس تغیر ہے تو حرکت موجود ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ یہ عالم متحرک ہے، اور ہر متحرک محرک کا محتاج ہے۔ جب تک محرک نہیں ہوگا کوئی چیز متحرک نہیں ہوگی، اور یہ محرک بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر حرکت نہ ہو۔ کیوں؟ اگر اس کے اندر حرکت آ گئی تو پھر سوال ہی ہوگا پھر اس کے اندر حرکت کہاں سے آئی۔ اور دوسری بات یہ کہ واجب تعالی کے اندر حرکت نہیں معنی نہیں رکھتی، کیوں؟ واجب تعالی متغیر نہیں ہے، پس محرک بدون حرکت چاہیے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا، برہان یہ ہو جائے گا یہ عالم متحرک ہے، ہر متحرک محرک کے محتاج ہے، اور محرک جو ہے وہ اگر خود ذات ہوگی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود کو کوئی حرکت نہیں دے سکتا، پس کوئی غیر ہے، اور وہ غیر کیا ہے؟ وہ واجب تعالی ہی ہو سکتا ہے، کہ جو خود تو متحرک نہ ہو لیکن باقی اشیاء کو حرکت دے سکتا ہے۔ اور اس حرکت اس طریقے سے آ کر خداوند متعال کو کے وجود کو آ کر ثابت کرتے ہیں۔
ملا صدرہ نے پھر اس برہان حرکت کو حرکت جوہری کے اندر تبدیل کر کے برہان کام میں کیا. حرکت جوہری کیا ہے یہ آپ نے فلسفے میں تھوڑا بہت پڑھا ہے، لیکن یہ تبیین کی خاص ضرورت نہیں ہے، اصل مطلب بیان ہو گیا ہے. باقی انشاءاللہ جب فلسفے میں تھوڑا قوی ہوں گے تو مطلب خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. حرکت جوہری کا یہ اس وقت تبیین ہو جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے برہان نظم ہمارے پاس، کہ مہم ترین برہان ہے، اور اس کے اوپر اشکالات اور جوابات بھی کافی ذکر ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ بعد میں. کس کو؟ برہان حرکت کو مانا ہے، لیکن اس برہان حرکت کو حرکت جوہریہ کے ذریعے بھی تبیین کیا ہے آ کر. اب یہ کیا ہے تبیین اس کی، انشاءاللہ آپ جب بڑی کتابوں میں جائیں گے اس وقت حل ہو جائے گا. ابھی بیان کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہے، مطلب زیادہ عمیق ہو جائے گا. اس کے بعد برہان نظم ہے، انشاءاللہ یہ بعد میں کریں گے، کیونکہ یہ برہان اگرچہ ہے آسان لیکن غربیوں نے اس کے اوپر کافی اشکالات کیے ہیں. اس کو حل کرنے کے انشاءاللہ پھر بعد میں. صلی اللہ علیہ وسلم.